اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست طارق ملک۔ دوستو، آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 22/9/2023 اور آج میں ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری، اور یہ علامہ شبلی نعمانی کی شورہ آفاق کتاب۔ اس کتاب کے اتنے چرچے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ نام ہے اس کا الفاروق، اس کتاب کا۔ اس سے پہلے میں 107 میں شاہ بلیغ الدین کی کتاب رزم حق و باطل بیان کی ہیں، جو آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل سکتی ہیں۔ 107 ہوئی ہیں اس کی۔ تو رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو بیان کرنا شاید میرے بس میں نہ ہو، مگر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی مشاورت اور جن کی سوچوں کو اللہ مالک الملک نے اپنا قرآن بنا کر اتارا، کئی آیات۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ نے رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے گا، آسمان نظر آ رہا تھا اور سب ستارے ہی ستارے تھے آسمان کے اوپر، تو فرمایا آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں ہاں، وہ ہیں عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب 32 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کے زیر نگی رہا۔ ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا شاید میرے بس میں نہ ہو، لیکن ایک بات ہے، ان کی آمد سے اسلام کو تقویت ملی۔ ان کے آنے سے قبل نماز چھوٹی سی ایک جگہ میں ادا کی جاتی تھی۔ جب آپ تشریف لائے، اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں گے۔ تو پھر یہ سارے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر، آپ پتہ کیا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ میرے سامنے آ جائے، ہم نماز خانہ کعبہ میں ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، فضائل بہت سے ہیں۔ اب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا اس کتاب میں، کیونکہ یہ ایک مفصل کتاب ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی اس کا۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ موضوع ہے جی آج کی پہلی قسط ہے، یہ یاد رکھیے گا، آج پہلی قسط ہے۔ موضوع ہے قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل مانوس نہ تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ یہ سید کون تھے؟
سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا. اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی. اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے. ان کے کانوں میں جب بھی یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہو گئے. یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان کے دشمن بن گئے. لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی، لبینہ نام تھا اس کا، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کو بے شمار مارتے، بے تحاشا مارتے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے میں ذرا آرام کر لوں، اس کے بعد تم کو پھر ماروں گا. لبینہ کی سوا اور جس پر قابو چلتا بس چلتا تھا زد و کوب کرتے، کہنے سے دریغ نہیں کرتے. لیکن اسلام کا نشہ ایسا نشہ تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اثر نہیں اترتا تھا. ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے. آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں. تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانب چل دیے. کہ خود نعوذ باللہ بانی اسلام کا قصہ پاک کرتے ہیں. تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے. کارکنان قضا نے کہا آمد آن یارے کے مامی خواستین. راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. نعیم ان کے تیور دیکھ کر بولے، انہوں نے پوچھا خیر ہے؟ خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کریم پڑھ رہی تھی. ان کی آیت، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی. قرآن کریم کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی. ان سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا، بہن نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں. بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. بہن نے کہا، بہن نے یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گریباں ہو گئے. اور جب ان کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو ان کی بھی خبر لی.
یہاں تک کہ ان کا بدن بہن فاطمہ کا بدن لہو لہان ہو گیا. اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو من میں آئے کرو، میں اسلام اپنے دل سے نہیں نکال سکتا. بہنوئی نے کہا. ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ کے دل پر خاص اثر کیا. بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا. ان کے بدن سے خون جاری تھا. یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی. فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ. فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر دیے. اٹھا کر دیکھا. انہوں نے پڑھا تو عمر بے اختیار پھکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ وہ زمانہ تھا دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان میں جو کہ کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی. چونکہ شمشیر بکف تھے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اسی لیے صحابہ کو تردد ہوا. لیکن حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، خود آگے بڑھے، بذات خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو. نبوت کی پرروب آواز نے ان کو کپ کپا دیا. نہایت خشوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اللہ اکبر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام صحابہ سے مل کر زور سے، تمام صحابہ نے بھی مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، یہاں تک کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں. حضرت عمر کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا. اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے. عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ہی ناممکن تھا. حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی. انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا. کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی. ابن حشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود کی زبانی روایت کیا ہے. جب عمر اسلام لائے تو ایش سے لڑنے یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ساتھ وہم نبی پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا واقعہ سنہ نبوی کے 6 سال میں واقع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت. اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو
لیکن اسلام کو جس قدر کامیابی ہوتی جا رہی تھی، ان کی بے پرواہی غصے اور ناراضگی سے بدل جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر الاسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹا دینا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ ذرا اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزارا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز معاملہ ہے، داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشہل، پھر حضرت بلال مؤذن رسول اور عمار بن یاسر نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا۔ صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے لیکن ناموں کی تفصیل نہیں۔ ابن ہشام نے بعضوں کے نام لکھے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی: زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، اور یہ ٹوٹل 20 لوگ تھے۔ ان میں سے زید حضرت عمر رضی اللہ کے بھائی، سعید بھتیجے، داماد اور باقی دوست احباب تھے۔ حضرت عمر کی قیام گاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قبا میں جو مدینے سے 2-3 میل ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رفاعہ بن عبد المنند کے مکان پر ٹھہرے۔ قبا کو عوامی بھی کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم نے ان کے فردوں کا نام اوالی ہی لکھا ہے، اوالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ سوا 1390 میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا اور آفتاب رسالت مدینے کے افق سے مانا ہوا، تانا ہوا۔ مہاجرین اور انصار میں اخوت۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا وہ انصاری اس کو اپنی جائیداد، مال، اسباب، نقدی تمام چیزوں میں سے آدھا بانٹ دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح تمام مہاجرین
اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ اس رشتہ کے قائم کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا، ان کا نام عتبان بن مالک تھا، جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر اکثر صحابہ نے کعبہ ہی میں قیام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر بالالتزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناغہ کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر سے جا کر روایت کرتے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مثلاً باب العلم، باب النکاح وغیرہ میں ضمناً اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا، معاملات ہی ایسے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک زکوٰۃ، روزہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، صدقہ اور صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی تمام نمازوں میں 2 رکعتیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ نماز کے اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بوک اور ناقوس کا رواج تھا، یعنی کوئی وہ باجا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بجاتے تھے، ناقوس کا رواج ہوتا تھا۔ اس لیے صحابہ نے یہی رائے دی کہ ابن حشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کا طریقہ حضرت عمر کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا بڑا اشعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اس سے زیادہ اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ دوستو، آج الفاروق کی قسط نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پر لکھی کتاب الفاروق مولانا شبیر نعمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ المبارک قسط نمبر 2 لے کر الفاروق کی آپ کے سامنے آپ کا بھائی طارق ملک حاضر ہوگا۔ تب تک طارق ملک کو اجازت دیجیے اپنے بھائی کو، اور ہاں، جاتے جاتے میرے اس پروگرام کو آپ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ پورے یورپ میں جو قانونی معاملات چل رہے ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں جو ہیں، منقول جو ہیں، وہ وہاں پر کوئی مسئلہ اگر اڑ پھنس جائے ان ملکوں میں تو فوراً حضرت عمر کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور تاکہ ان کے پاس یہ پہنچ جائے ہماری الفاروق کتاب، اور جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں،
ان کی سوانح عمری، اور اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ الرحمن. ضرور شیئر کیجیے اور بہت شیئر کیجیے گا، آپ کی بہت نوازش. اور جاتے جاتے ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے، وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی اگر کسی کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے، سب کے ساتھ کہو السلام علیکم. اور یاد رکھیے گا کہ السلام علیکم ایک دعا ہے، اس میں اللہ کریم کا ایک اسم مبارک بھی ہے، یا سلام. اور یہ کیا دعا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کو السلام علیکم، معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے وعلیکم السلام، یعنی آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم پر بھی، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. ایک شخص، آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 10 نیکیاں مل گئی. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول بکھیرے، آپ نے ارشاد فرمایا، لب کشائی فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو 20 نیکیاں ملی. دوستو، پھر ایک تیسرا شخص آیا اور آ کر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پھول بکھیرے اور فرمایا اس بندے کو 30 نیکیاں مل گئی. تو دوستو، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، تو مالک الملک اللہ کریم ہمارا رب اس کو فرمائے گا کہ جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، میں تمہیں جنت دے دوں گا، عطا کر دوں گا. وہ شخص بھاگا بھاگا گیا، اس کی ماں مل گئی جس نے اس کو پیدا کیا ہوا تھا. تو اسے کہنے لگا ماں، میں تیرا بیٹا ہوں، آج میرے اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کے آؤ، تو میں تیرے پاس آیا ہوں. میری ماں، تو میری ماں ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دے، مجھے جنت مل جائے گی. تو اس کی ماں نے کہا تم کون ہو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں نہیں تمہیں جانتی. تو دوستو، اگر آج مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں مل سکتی ہیں، تو ہم روزانہ بلا ناغہ سینکڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں مسجد میں، بازار میں، شہر میں، دکانوں میں، فیکٹریز میں، سفر میں. تو اگر ہم سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو ہم کتنی نیکیوں کے روزانہ مالک بن سکتے ہیں. لہٰذا ان نیکیوں کو ضائع مت کیجیے. جزاکم اللہ. اپنے بھائی طارق ملک کو دعا دیجیے، دعا میں بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ میں نے الفاروق شروع کی ہے. اور وہ جو تسلسل تھا پچھلی کتاب رزم حق و باطل میں، وہ جنگیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی تھی، تمام جنگیں جو میں نے پوری کتاب پڑھی. جزاکم اللہ. انشاءاللہ الرحمن آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. درمیان میں میرے پروگرام چلتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیے، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل ابتدا چینل کو. فیس بک پہ بھی ہوں اور یوٹیوب پہ بھی ہوں، ٹک ٹاک میں بھی ہوں. میں بڑی شکریہ، بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.